ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو نمبر 164 یا 65 ہونے والی ہے۔ آبجیکٹیو سارے کوشچن ہیں۔ یو پی ٹی جی ٹی کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اور کل جو میں نے ویڈیو پیش کی تھی اس میں ایک سوال غلط ہو گیا۔ جو شعر میں نے سنایا تھا وہ فیض احمد فیض کا تھا، اور وہ شعر جو ہے غالب کا میں نے بتا دیا تھا، تو یاد رکھیے گا وہ شعر کون سا تھا۔ شعر تھا: لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوش کاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ یہ شعر جو ہے وہ فیض احمد فیض کا ہے، جو میں نے غالب کا بتا دیا تھا۔ آج کا پہلا سوال دیکھیے کہ ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا ہے۔ آسان سا سوال ہے، امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا سجاد حیدر یلدرم۔ اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور ان کے جو بھی شاعر لکھے ہوئے ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم نے جو ہیں وہ ترکی کے جو افسانے تھے ان کے ترجمے میں لکھے ہیں۔ دوسری بات، 1880 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہی کی بیٹی کا نام جو ہے وہ قرۃ العین حیدر ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے۔ تو دکنی جو ادب ہے اس کا پہلا نظام شاہی دور ہے، بہمنی دور ہے، عادل شاہی دور ہے، یا قطب شاہی دور ہے۔ یاد رکھیے، جب مغلوں نے مغل سے پہلے جو تغلق ونش تھا اس نے دیوگری کو جب اپنا دولت آباد بدل کر کے راجدھانی بنایا، تو وہاں پر جا کر کے جو کچھ بادشاہ تھے یا جو صوبے دار تھے وہ وہیں رہے، اور انہی نے بہمنی جو ہے عہد کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح سے دکن میں سب سے پہلے بہمنی آیا، پھر اس کے بعد میں آیا ہے نظام عادل شاہی، اور پھر قطب شاہی۔ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا بہمنی دور۔ اس کے شاعر میں آپ کو یاد رکھنا ہے، بندہ نواز گیسو دراج ہیں، میرا جی شمس الاشاق ہیں، راجو خطال جو ہیں وہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اشرف بیابانی ہیں، اسی میں شاعر گنے جاتے ہیں۔ اس طرح سے تمام اور شاعر ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے، جو بہمنی دور کے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ تو آپ کو نام یاد رہنا چاہیے بہمنی دور۔ سوال ہے، دستمبو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کس زبان میں لکھی ہوئی ہے؟ نثری کتاب ہے، یاد رکھیے، غالب کی یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا آنسر 3rd صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، چہرہ کس صنف سخن کا جز ہے؟ دیکھیے، میں نے کئی بار بتایا اس کے 8 جو جز ہیں مرثیہ کے وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے چہرہ ہوتا ہے، پھر سراپا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں رخصت ہے، پھر آمد ہے، پھر رجز ہے، پھر جنگ ہے، پھر شہادت ہے، پھر وین ہے۔ تو اس طرح سے یہ 8 حصے آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو چہرہ جو ہے وہ مرثیہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اودھ اخبار میں کس ناول کا قسط وار شائع کیا گیا؟ تو ان میں وہ ناول آپ کو بتانا ہے جو قسط وار شائع ہوا ہے۔ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا فسانہ آزاد، رتن ناتھ سرشار کا ہے، اور 1880 میں یہ کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا کہ اس اخبار میں یہ 1878 سے 1879 تک ظرافت کے نام سے شائع ہوتا رہا۔ فسانہ آزاد جو ہے اس میں 6 قصے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسی ناول اس کی 4 جلدوں میں ہے، اور لگ بھگ اس میں 3000 کے آس پاس میں کردار ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، حالی نے غزل کے کس پہلو پر خاص تنقید کی ہے؟ تو غزل، حالانکہ غزل کی سب سے زیادہ برائی کرنے کا کام جو ہے وہ حالی نے کیا ہے، لیکن اس میں غزل کے کس پہلو پہ کیا ہے تو یہ بات آپ کو بتانی ہے۔ اس میں آنسر تھوڑا سا اندر جا کر کے پوچھا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ تو تغازل، یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا پہلا حصہ۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، مثنوی دریائے عشق کے مصنف کون ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے، دریائے عشق مصنف کون ہیں؟ تو دریائے عشق میں جو مصنف ہیں وہ میر تقی میر کی مثنوی ہیں۔ پہلے میر تقی میر کی 37 مثنویاں بتائی گئیں۔ نئی تحقیق کے لحاظ سے اب ان کی مثنویوں کی تعداد جو ہے وہ 39 ہو چکی ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان کی عشقیہ مثنویاں کتنی ہیں تو 9 ہیں۔ ان کے دیوان کتنے ہیں تو 7 ہیں۔ اردو کے کتنے ہیں 6 ہیں۔ فارسی کے کتنے ہیں 1 ہے۔ اچھا، دوسرے بات، فیض میر، ذکر میر اور نکات الشعراء، ان کی 3 کتابیں جو خاص ہیں وہ تینوں کی زبان فارسی ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر فیض میر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس میں 5 حکایتی کہانیاں ہیں جس میں خدا اور کیا کہتے ہیں ولیوں کی کرامات کا بیان کیا گیا ہے،
اور اس میں اپنے بیٹے کے لیے اس میں تربیت کے لیے اس کو لکھا تھا فیض میر میں، کیونکہ فیض جو ہیں وہ ان کے بیٹے کا نام ہے۔ اچھا، ذکر میر جو ہے وہ ان کی خود نوشت ہے فارسی میں لکھی ہوئی، جس کو نثار احمد فاروقی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات ساری سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھا، دریائے عشق جو ہے وہ انہی کی مثنوی ہے، عشقیہ مثنوی ہے۔ اس میں دریا میں ڈوب کر کے موت ہوتی ہے معشوق اور عاشق کی، اور معشوق جو ہیروئن ہوتی ہے اس مثنوی کی، وہ بنارس کے راستے سے، پانی کے راستے سے ہوتی ہوئی دوسرے شہر کے لیے جاتی ہے، اور راستے میں اس کی چپل جو ہے وہ پانی میں گر جاتی ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے اس کا عاشق کودتا ہے، تو دونوں پھر وہ بھی نہیں نکل پاتا ہے اور وہ بھی اس میں کود کر اس طرح سے دونوں کی موت ہو جاتی ہے۔ خیر یاد رکھیے گا، اس کو پڑھیے گا تب اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آگے دیکھیے، آل احمد سرور کی سوانح عمری کون سی ہے؟ تو آل احمد سرور کی سوانح عمری امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہوگا۔ اچھا، تو اس میں کون سی ہے؟ اس آباد خرابے میں، یہ بہت ہی مشہور ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اختر الایمان کی ہے۔ یہ خواب باقی ہیں، آل احمد سرور کی خود نوشت ہے۔ تو امید کرتا ہوں سبھی کا یہ آنسر تو صحیح ہوا ہوگا۔ اچھا، آل احمد سرور پہ میں نے کل بھی بات کی تھی، آل احمد سرور پہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ آل احمد سرور جو ہیں وہ کس دبستان تنقید سائنٹیفک نقاد مانے جاتے ہیں، اور ان کی پیدائش بدایوں میں 1912 میں ہوئی، انتقال ان کا 2002 میں علی گڑھ میں ہوا ہے، یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اچھا، 1960 میں انہوں نے ماسکو گئے تھے، یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ ان کی جو خاص تصانیفیں ہیں وہ یاد رہیں، ادب اور نظریہ ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نظر اور نظریہ ہے، تنقید کیا ہے، تنقید کے بنیادی مسائل ہے، پہچان اور پرکھ، یہ یاد رکھیے انہی کی کتاب ہے۔ پرکھ اور پہچان اگر کر دیا جاتا ہے تو گیان چندر جین کی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں نئے پرانے چراغ آپ کو یاد رکھنا ہے، افکار کے دیے ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ اردو میں دانشوری کی روایت، یہ بھی انہی کی بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ساری کتابیں عرفان عکس غالب اور عرفان غالب، یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ کس کی کتابیں ہیں؟ تو آل احمد سرور کی ہیں۔ یہاں پہ جو ان کی خواب باقی ہے جو خود نوشت ہے، اس کی سنِ اشاعت آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کیا ہے، تو 1991 آپ کا یاد رہنا چاہیے، خواب باقی ہے 1991 میں آئی ہے۔ 1992 میں ان کو پدم بھوشن ملا ہے، اور 2001 میں ان کو اقبال سمان بھی ملا تھا، اور سہیلی ان کا بہت ہی مشہور جو ہے رسالہ ہے، سہیلی نہیں سہیل ہے شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا، خیر دیکھ لیجئے گا اس کو، یہ میرے خیال سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ارسطو کی تصنیف ہے پولیٹکس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو اس میں کس نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امید کرتا ہوں، ویسے اس کتاب پہ کئی لوگوں نے کام کیا ہے، جمیل جالبی نے بھی کیا ہے اور عزیز احمد نے بھی کیا ہے۔ تو پولیٹکس یعنی بوتیقہ کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا جمیل جالبی، یہاں سے آپ کا آنسر جمیل جالبی صحیح ہے، جمیل جالبی کی ہی آیوگ نے بھی اس کا مانا ہے۔ خیر جمیل جالبی کے بارے میں جانیے۔ جمیل جالبی کی جو پیدائش ہے وہ تو 1929 کو ہوئی ہے، یہ یاد رہیے، علی گڑھ میں ہوئی ہے، انتقال ان کا کراچی پاکستان میں ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام محمد ابراہیم خان تھا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ان کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، ان کی جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، عنوان تھا، وہ قدیم اردو ادب ہے۔ تو قدیم اردو ادب جمیل جالبی کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یاد رکھیے جمیل جالبی نے جو ہے ڈی لیٹ کا جو عنوان تھا، ڈی لیٹ کی جو ڈگری حاصل کی ہے، وہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پہ حاصل کی ہے، اور قدم راؤ پدم راؤ جو ہے اس مثنوی کو مرتب کرنے کا جمیل جالبی نے کام کیا ہے۔ 1973 میں اس کو انہوں نے کراچی سے شائع کیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں ان کی تصانیفوں میں ایلیٹ کے مضامین خاص ہے۔ اس کے بعد میں حاجی بغلول آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ پاکستانی کلچر اور قومی کلچر کی تشکیل، یہ مسئلہ جو ہے وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور ان کی کتاب نون میم راشد پہ جو ان کی کتاب ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ارسطو کی جو ارسطو سے ایلیٹ تک کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ میں نئی تنقید جو کئی بار پوچھی گئی کتاب ہے، وہ یاد رکھیے گا، وہ انہی کی کتاب ہے۔ معاصر ادب ہے اور ادبی تحقیق، یہ بھی دونوں کتابیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، میرے سلیقے سے
یہ شعر کچھ غلط ٹائپ ہوا ہے میرے خیال سے. میرے سلیقے سے نبھی میری محبت، ایسے ہونا چاہیے. تمام عمر ناکامیوں سے کام لیا. تو یہ شعر درجہ جو شعراء ہیں ان میں سے کس کا شعر ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے. تو یہ شعر ہے میر تقی میر کا. میر تقی میر کے بارے میں ابھی میں نے بات کی تھی. اچھا، میر تقی میر کو چور کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو بقا نے. بقا کی ایک مثنوی ہے مینار میر، اس میں ان کو بقا نے چور کہا ہے. بقا شاگرد کس کے ہیں؟ تو حاتم کے. اور حاتم کے ہی شاگرد جو ہیں وہ سودا بھی ہیں، اور سودا کے شاگرد جو ہے وہ قائم چاند پوری ہیں. اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے. کون سا جوڑا درست ہے یہ آپ کو ملانا ہے. تو یہ جو 4 آپشن ہیں ان میں سے کون سا جوڑا درست ہے؟ امید کرتا ہوں ملانا چاہیے آپ کو. دیکھیے اس میں دریائے لطافت یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ خان کی ہے. اور یہ غالب یہ تو کاٹ دیجئے یہاں سے. اس کے بعد مسدس مد و جزر اسلام کس کی ہے؟ حالی کی ہے. یہ آپ کو یہاں سے کاٹ دینا چاہیے. خالص طنز نگار کون مانا جاتا ہے طنز نگار میں؟ تو اکبر الہ آبادی یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. اب آپ کا آنسر ایک ہی بچا ہوا ہے. چاندنی بیگم جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اور یہ ایسا اکیلا ناول ہے واحد جس میں کسی شاعر کے شعر سے اس کا عنوان نہیں لیا گیا. چاندنی بیگم یاد رکھیے گا قرۃ العین حیدر کا ہے. اور قرۃ العین حیدر کا یہ چاندنی بیگم ہے. اختری بیگم اگر ناول پوچھا جاتا ہے تو مرزا ہادی رسوا کا ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا. سوال ہے کون سا بیان درست ہے؟ ابد پنچ ایک مشہور رسالے کا نام ہے. دیکھیے آپ کو آنسر صحیح دینا ہے. ابد پنچ جو ہے وہ ایک مشہور رسالے کا نام ہے. سرمایہ ایک جدید ناول ہے، یا پھر چہرہ و چہرہ رو بہ رو جمیلہ ہاشمی کے ناول ہیں. اس کے ساتھ میں قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام غالب ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ غالب ناول کس کا ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا معلوم ہونا چاہیے. کرشن چندر ہے. جمیلہ ہاشمی کا کون سا ہے؟ تلاش بہاراں ہے. چہرہ و چہرہ رو بہ رو جمیلہ ہاشمی نہیں ہے. کون ہے؟ تو پھر شوکت تھانوی ہے. مزاحیہ بھی ان کا انشاء ہے. اس کے بعد میں آپ کا یہ سرمایہ ایک جدید ناول ہے، تو یہ بھی غلط ہے. آپ کا آنسر پہلا والا ہی صحیح ہوگا. ابد پنچ ایک مشہور رسالہ ہے جس کو سجاد حسین نے نکالا تھا، اور سجاد حسین لندن پنچ کے طرح پہ، اور سجاد حسین کی پوری ڈیٹیل پہ میں بات کر چکا ہوں. اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو مائی کوشچن والی پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر آپ کو سجاد اور جو منشی سجاد حسین ہیں ان کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو معلوم چلیں گی. اس کے بعد میں ان کی تصانیفیں بھی غور کیجیے گا. اور سجاد حسین جو ہیں، منشی سجاد حسین جو ہیں، ان سے ریلیٹڈ ان کے جو ناول ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. بگلا بھگت ہے، حاجی بغلول کر کے ان کا ناول بھی ہے. جیسے ابھی بھی ایک حاجی بغلول کے نام سے کتاب آئی تھی، کس کی تھی؟ تو وہ جمیل جالبی کی. اور حاجی بغلول جو ہے وہ ناول اگر پوچھا جاتا ہے تو کس کا ہے؟ تو وہ لکھا ہوا منشی سجاد حسین کا ہے. تو اس کو ایک بار چیک کیجیے گا، وہاں سے آپ کو تمام تصانیفیں ان کی ملیں گی. آگے ہے یہ دیکھیے، یہ بھی سوال غلط ٹائپ ہوا ہے. یہ یہاں پہ صحیح ہونا چاہیے فرانسیسی ادب. یہ کیا ہے؟ گرانسیسی لکھ کے رکھا ہے، تو فرانسیسی ادب ہونا چاہیے. اس کو صحیح کیجیے. اس کا آنسر آپ کا صحیح ہوگا یوسف حسین خان. ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، یوسف حسین خان. یوسف حسین خان نے غالب کے لیے بھی بہت کام کیا ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے. اس کے بعد میں اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ اب یہ دیکھیے عجیب طرح کا سوال ہے کہ نہیں ہے. اردو کس زبان کا لفظ ہے، یا تو یہ پوچھنا چاہیے، یا اردو کس زبان سے نکلی ہے. تو زبان سے نہیں، کس بولی سے نکلی ہے، بھاشا سے نکلی ہے، یہ اس طرح سے سوال ہونا چاہیے. تو برج بھاشا، یا عربی، یا کھڑی بولی، یا فارسی. تو اب اس میں آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ تو دراصل یہ کس بولی سے نکلی ہوئی ہے؟ بولی الگ ہوتی ہے اور بھاشا الگ ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا اس میں آپ کا آنسر کیا صحیح ہوگا؟ کھڑی بولی. یہ یہاں پر ہوگا کھڑی بولی. کھڑی بولی سے نکلی ہے، تو آپ کا آنسر 4 صحیح ہونے والا ہے. اس کے بعد میں غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی ہے؟ تو سخت قسم کی تنقید غالب پہ کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے. آپ کا آنسر صحیح ہوگا امداد امام اثر. کاشف الحقائق ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، وہ بھی آپ کو یاد رکھیے گا. 1847 میں یہ پیدا ہوئے ہیں. آگے ہے مقیمی کی مثنوی کا نام بتائیے.
تو مقیمی کی ان میں سے مثنوی بتانا ہے، بہت آسان سا سوال ہے۔ دیکھو ابن نشاطی کی کتنے فول 1 ہے، فول 1 مثنوی ابن نشاطی نے لکھی ہے، 6 قصے ہیں، 3 قصے حقیقی پر ہیں، 3 زمینی قصے اس میں ہیں، قصہ در قصہ کی اس میں تکنیک کا استعمال ہوا ہے، 39 صنعتیں اس میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ 3 مہینے میں لکھی گئی ہے، یہ بھی آپ کو یاد رہیے گا۔ یہ پوچھا بھی جا چکا ہے RPSC میں ابھی حال ہی میں کہ کتنے مہینے میں مطلب کتنے ماہ میں فول 1 لکھی گئی ہے، تو وہاں پہ 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اس طرح سے آپشن دیا تھا، تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا 3 ماہ۔ تو اتنی باتیں اس کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا، اگلا سوال آگے دیکھیے پوائنٹ، کتب مشتری۔ کتب مشتری آپ کو معلوم ہے ملا وجہی کی کتاب ہے، قلی قطب شاہ کی اس میں سوانحیں لکھی گئی ہے، ان کے عشقیہ داستان لکھی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ 1609 میں لکھی گئی، یہ آپ کو یاد رہے ملا وجہی نے اس کو لکھا ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ یہ آپ کو فخر الدین نظامی کی ہے، 1420 سے 1421 سے 1441-44 کے بیچ درمیان لکھی گئی ہے، اور یہ فخر الدین نظامی کی لکھی ہوئی تصنیف بہمنی دور کی ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں اب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ چندر بدن ماہیار جو ہے وہ مقیمی کی لکھی ہوئی ہے اور قطب شاہی دور میں لکھی گئی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے اردو شاعری کا مزاج کس کی صنف ہے؟ اردو شاعری کا مزاج یہ صنف جو ہے کس کی تصنیف ہے؟ صنف بتا رہے ہیں، یہ تصنیف کس کی ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے، تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا وزیر آغا۔ 1922 میں یہ بندہ پیدا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ترتیب لگانے میں بہت جلدی ان کا نام بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ روپ کس کی تصنیف کا مجموعہ ہے؟ تو روپ جو ہے وہ لکھی ہوئی مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کا، رباعیات کا یہ مجموعہ ہے، اور بہت بار اس کو پوچھا جا چکا ہے، امید کرتا ہوں یہ تو سبھی کو معلوم ہوگا۔ اس کے بعد میں قرۃ العین حیدر کا جلا وطن کیا ہے؟ یا تو اس میں سے ڈرامہ ہے، یہ صنفی حیثیت اس کی جلا وطن کی پوچھی، ناول ہے، رپورتاج ہے، یا پھر افسانہ ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر اس میں صحیح ہونا چاہیے، اور یہ ایک طرح یاد رکھیے گا ان کا رپورتاج یہاں سے رکھنا ہے۔ سیتا ہرن پوچھا جا سکتا ہے، تو ان کا وہ ناولٹ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ زمانی اعتبار سے جوڑے کی نشاندہی کیجیے، تو ان میں سے سب سے پہلے کون آیا؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ زمانی اعتبار سے جوڑ کی نشاندہی اگر کرنی ہے تو سب سے پرانی صنف کون سی ہے؟ داستان۔ داستان پھر مختصر ہوئی تو بن گئی ناول، ناول اور مختصر ہو گیا تو بن گیا افسانہ، افسانہ مختصر ہوا تو وہ افسانچہ بن گیا ہے، اب شارٹ اسٹوری وہ بن گیا وہی۔ آگے چلیے، مضامین نو کس کی تصنیف ہے؟ امید کرتا ہوں مضامین نو سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے، اور کئی بار اس پہ بھی میں نے بات کی ہے، تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا خلیل الرحمن اعظمی۔ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوا ہوگا۔ پیدائش ان کی جو ہے وہ 1927 میں ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اعظم گڑھ میں، اور انتقال ان کا ہوا ہے 1978 میں۔ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشے از ایک نفس، ورق کرتے ہیں روشن شمع ماتم کا نہ ہم۔ اس میں صنعت بتانی ہے، کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ دیکھیے اس میں نہ تو کسی سے تشبیہ کی گئی ہے، نہ تو اس میں استعارہ ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو دو تو آتے ہوں گے۔ مرات النظیر اس کو کسی چیزوں سے جوڑ کر نہیں بتایا گیا ہے، آپ کا آنسر ہوگا کنایا، اشارے میں بات کی گئی ہے۔ تنقید کی بنیاد کیا ہے؟ تو بنیاد اس میں کیا ہے؟ تقابل ہے، توضیح ہے، یا پھر قدر شناسی ہے، تشریح ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے، سبھی کا آنسر صحیح ہے، قدر شناسی۔ تنقید کا کام ہے قدر شناسی۔ اس کے بعد میں صحیح مصرعے کی نشاندہی، تم آئے ہو نہ شب بے کنار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، آپ کا سیدھا آنسر تھرڈ ہوگا۔ یہ فیض احمد فیض کا مشرا ہے، یاد رکھیے، تنہائی نظم سے لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی آنسر آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کوشچن اچھے لگے ہوں گے، ان میں کوئی غلطی ہے تو ضرور بتائیے گا، کوئی سوال غلط ہوئے تو ضرور بتائیے، میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ کوئی مشورہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں، شکریہ۔